میرے والدین اپنے خاندانوں سمیت تقسیم کے وقت پاکستان سے بھارت پہنچے تھے۔ میرے نانا لاہور سے قسم پرسی کی حالت میں نکلے اور بڑی مشکل سے امرتسر پہنچے۔ بھارت پہنچ کر میرے ماموں پیدا ہوئے تو ان کا نام اقبال سنگھ رکھا گیا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال میرے نانا کی رگوں میں رچے بسے تھے۔ ایک کٹر سکھ ہونے کے باوجود اقبال کی تقریباً سبھی نظمیں ان کو ازبر تھی۔ وہ ہم بچوں کو اقبال کی گورو نانک پر لکھی نظم اور بچوں کی دعا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری پڑھواتے اور یاد کرواتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے اچھی دعا اور تمنا بچوں کے لیے ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ سکھ ہونے کے ساتھ ساتھ میرے نانا اور خاندان کے دیگر افراد کٹر قوم پرست پنجابی بھی تھے۔ ان کے لیے اقبال پنجاب کا ایک فخر تھے۔ اسی لیے شاید بھارت کے دو پنجابی وزراء اعظم اندر کمار گجرال اور منموہن سنگھ اکثر اپنی تقاریر میں اقبال کے اشعار کا حوالہ دیتے تھے۔ ہمارے گھر میں مہاراجہ رنجیت سنگھ، فیض احمد فیض، ساحر لدھیانوی، حفیظ جالندھری، راجندر سنگھ بیدی، امرتا پریتم یا وارث شاہ کے ساتھ اقبال کا بھی ذکر ہوتا رہتا تھا۔ مسلمانوں کے لیے اقبال اسلامی شاعر ہو سکتے ہیں، کشمیری ان کے آبا و اجداد کے کشمیری ہونے پر فخر کر سکتے ہیں، مگر میرے نانا کہتے تھے کہ اقبال پنجاب کا ایک قیمتی نگینہ ہے اور اس کے بغیر پنجابیت ادھوری ہے۔ اس سے بڑا شاعر اور فلسفی شاید ہی پنجاب نے پیدا کیا ہو۔ پنجابیوں کو ان کی ثقافت اور زبان کی نفاست سے محرومی کا طعنہ دیا جاتا تھا۔ آج بھی دہلی اور لکھنؤ کے اہل زبان یہ طعنہ دیتے رہتے ہیں۔ زبان کی شان رکھنے والے شاہکار جیسے مرزا غالب، میر تقی، میر اسراء الحق مجاز، داغ دہلوئے، سبھی پنجاب سے باہر پیدا ہوئے ہیں۔ مگر پنجاب کے شہر سیالکوٹ نے ایسے تمام لوگوں کو غلط ثابت کر دیا جو پنجابیوں پر فقرے کستے تھے۔ شاعری کی دنیا میں اس شہر نے ایک ایسا شخص پیدا کیا جو غالب کے پایا کا شاعر تھا۔ فلسفہ میں والٹیر یا رابندر ناتھ ٹیگور کی برابر یہ کرتا تھا۔ ایک ایسا نبضہ شناس تھا کہ اس کی نظم شکوہ جواب شکوہ پوری اسلامی تاریخ کو سمیٹے ہوئے ہے۔ اس کی نظم سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا میں پوری خطے کی تہذب و تاریخ بیان کی گئی ہے۔ حال ہی میں دہلی یونیورسٹی نے علامہ اقبال کے باب کو تاریخ کے نصاب سے خارج کرنے کا جو فیصلہ لیا وہ مجھ سمیت بہت سے افراد کے لیے یہ ایک ہوش اڑا دینے والا قدم تھا۔ پنجاب کا یہ فخر اور سپوت ایک ایسی حکومت کا نشانہ بنا ہے جو تنگ نظری میں یقین رکھتی ہے۔ دہلی یونیورسٹی کو بھارتی حکومت مالی امداد فراہم کرتی ہے۔ اس نے نصاب سے اقبال سے متعلق باب کو ہٹا دیا ہے۔ اقبال کو نظریہ پاکستان کا علمبردار قرار دیتے ہوئے یونیورسٹی کی اکیڈمک کونسل نے نصاب سے اقبال سے متعلق حصے کو نکالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اقبال کو ایک اردو شاعر، مفکر اور مصنف کی حیثیت سے انڈین پولیٹیکل تھاٹ 2 کے کورس کے تحت پڑھایا جاتا تھا۔ فی الحال دائیں بازو کی اکیڈمی کے زیر تسلط اکیڈمک کونسل اقبال کو نصاب سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے دو قومی نظریہ اور بھارت کی تقسیم کی تشہیر کی ہو کے بارے میں بھارتی طلبہ کو نہیں پڑھایا جانا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ اقبال کے بجائے گاندھی، امبیڈکر اور ساورکر کے نظریت کو پڑھانے کی ضرورت ہے۔ گزشتہ سال دہلی یونیورسٹی نے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹر پروگرام میں ڈسکورس آف ہندو نیشنلزم پر ایک کورس شروع کیا تھا۔ اب اقبال کو انڈر گریجویشن کورس کے دوسرے سال سے ہٹا دیا گیا ہے اور ممکنہ طور پر ان کی جگہ ہندو قوم پرستی کے علمبردار اور اس نظریہ کے بانی وی ڈی ساورکر کو شامل کیا گیا ہے۔ یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ چند عشرے پہلے تک وہ دانشور جو یہ سمجھتے تھے کہ ہر فرد کی شخصیت وقت کے ساتھ ساتھ ارتقاء پذیر ہوتی ہے، وہ جیسے کہیں کھو گئے ہوں یا ان کی آوازوں کو خاموش کر دیا گیا ہے۔ اگر کہیں ہے بھی تو بولنے سے ڈرتے ہیں۔
इकबाल को निसाब से निकालने की कोशिश इससे कबल 90 की दुहाई में भी की गई थी, लेकिन फिर दानिश्वर की अक्सरियत ने इस ख्याल को मुस्तरद कर दिया। फिलहाल दिल्ली यूनिवर्सिटी में इकबाल के अफकार व नज़रियत नहीं पढ़ाए जाएंगे, लेकिन कुछ असातिज़ा जिन्होंने इस इक़दाम के खिलाफ अपनी मुखालफत का इजहार किया है, उनका मानना है कि इस तरह के फैसले तलबा को पढ़ने के इंतखाब से महरूम कर रहे हैं और शुअरा व फलसफियों को मजहब और कौमी हुदूद में कैद नहीं किया जा सकता। जिस तरह से तलबा को कार्ल मार्क्स और फ्रीडरिक एंगल्स पढ़ने की इजाज़त है, उसी तरह इन्हें इकबाल या किसी दूसरे मुसलमान फलसफी से भी रोशनास कराना चाहिए। यही वजह है कि पिछले साल जब निसाब में सावरकर पर एक बाब शामिल किया गया, तो अक्सर दानिश्वरों ने उसकी मुखालफत नहीं की, क्योंकि उनका ख्याल था कि तलबा को मुतनव्वे ख्यालात पढ़ने की इजाज़त होनी चाहिए। यही दलील आज भी दी जा सकती थी। महात्मा गांधी और इकबाल दोनों ने सूबों की सियासी खुद मुख्तारी की बात की थी। दोनों हिंदुस्तान की आज़ादी चाहते थे। गांधी ने दलितों और हरिजनों के हुकूक की बात की तो इकबाल मुसलमानों के बारे में फ़िक्रमंद थे। वैसे करारदाद पाकिस्तान उनकी वफ़ात के 2 बरस बाद लाहौर में मंजूर की गई थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया के क़याम में इकबाल के ताउन को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये दोनों कैंपस मुसलमानों में तालीम को फ़रोग़ देने के लिए कायम किए गए थे। महात्मा गांधी समेत बहुत से लोग चाहते थे कि इकबाल जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर का ओहदा संभालें। इस पेशकश को इकबाल ने शाइस्तगी से मुस्तरद कर दिया, जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इकबाल पर अपना दरवाज़ा बंद कर दिया है। वो कई दीगर इदारों में अभी भी जिंदा हैं। इकबाल शायद वाहिद शायर हैं जिन पर कई यूनिवर्सिटीज में बाकायदा अलग से शुबे कायम हैं, जिनको शुबा इकबालियात या इकबाल स्टडीज का नाम दिया गया है। किसी और शायर या फलसफी के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में अलग से बाकायदा शुबे नहीं होते हैं। इससे इकबाल की वुसअत का अंदाज़ा किया जा सकता है। मगर जिस तरह के हालात भारत में वक़ूअ पज़ीर हो रहे हैं, वक्त ही बताएगा कि कब तक इकबाल उन यूनिवर्सिटियों में जिंदा रह पाएंगे। मगर बकौल इकबाल, कनात न कर आलम रंगो बो पर, चमन में आशियां और भी हैं अगर खो गया एक नशीमन तो किया गम, मकामात आहो फगा और भी हैं उसी रोज वाओ शब में उलझ कर न रह जा, कि तेरे ज़मानो मुका और भी हैं गए दिन की तन्हा था में अंजुमन में, यहाँ अब मरे राज़दा और भी हैं।